اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کرے. یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 + 2 = 4. ٹھیک ہے, اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے. آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی. بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات ہے, ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے. لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا. ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا یہ نظریہ ختم ہو چکا ہوا ہے. آج سے نہیں, بگ بینگ کے بعد سے, جب وہ ہبل نے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی 1920s میں. ہبل آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا سائنٹسٹ تھا امریکہ میں, اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جب یہ سٹارز کی موومنٹ دیکھی, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو بھی ہے, بلیک ہولز کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں, اور فرام کریشن ٹو کریٹر بھی دیکھ لیں, اس میں میں نے بتایا تھا ہو از اللہ, اس میں بھی بتایا تھا. ہدایہ وکٹری چینل کے اوپر ہمارے بھائی نے دیکھیں کس طرح اس میں ویلیو ایڈیشن کی ہے, وہ ساری ویڈیوز ہیں. تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں, یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا, ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا, اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو, اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے. تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہی ہوگی. یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں, سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچ جائیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی, تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی, نہ ختم ہونے والی, اور والیوم 0 تھا. والیوم 0 ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے. اٹ مینز کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود, کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے, اس بگ بینگ کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے. پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں, ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں, زمین کا سورج سے فاصلہ, پھر ان کی گریویٹیشنل فورس, ان کی موومنٹ, سپیڈ, یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے, یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں. پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس. ان کا نہیں, کریشن تو ہوئی ہے. اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتے ہیں. اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے, اتنے برینز کی ضرورت ہے. ڈی این اے کی سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے, اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے, بنانے کے لیے نہیں سرکار, اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں. یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا, وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا, نکلتا ہے. تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا, یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے. یہ اگر آپ کو پتا چل گیا, انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں. تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا, بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں, جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں, الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا. وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا جو پیدا کرنے والی ہے, کروکوڈائل کو, ایلیفینٹ کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں. جس کو یہ پتہ ہی نہیں میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں, انسان کو نہیں پتا ابھی تک میرے اندر کیا کوالٹیز ہیں. یہ تو بھی سائنس تھوڑا بہت آپ کو ایکسپلور کر رہی ہے. تو کریٹر تو ہم ان کوالٹیز کے ہے ہی نہیں ہے. اور پھر پیچھے ایک برین اس اعتبار سے ہے کہ وہ ایک آرگنائز طریقے سے, اور یہ بھی چیز ڈیفینیٹلی فیزیبلٹی کے تحت آپ سمجھیں میتھمیٹکس میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہ پورے ایک آرگنائز طریقے سے جو چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک برین ضرور ہوتا ہے. برین کے بغیر یہ کوئی ڈیزائن کر نہیں سکتا.
فزکس کا سیکنڈ آف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ انٹروپی یا تو کانسٹنٹ رہتی ہے یا انکریز کرتی ہے، یعنی ڈس آرڈر. خدا نہ خواستہ یہاں پہ دھماکہ ہو جائے تو ہر چیز بکھر جائے گی. اس کے بعد دنیا کا کوئی دھماکہ دوبارہ اس کو اس حالت میں ارینج نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں انٹروپی، کہ کہیں پہ بگاڑ آتا ہے تو وہ بڑھتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مزید آپ لوگ لائیں تو یہ بگاڑ اور بڑھتا جائے، یا جتنا ہے اتنا ہی رہے. واپس آرگنائز نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوبارہ سے انٹروین کر کے آپ یہ کرنا. جس طرح وہ زیارت میں انہوں نے محمد علی جناح کے وہ سارے وہ میوزیم تباہ کر دیا تھا دہشت گردوں نے، تو دوبارہ سے انہوں نے بنایا. تو خود بخود تو نہیں بنا، دھماکے کے بعد تو سب کچھ خود بخود پھیل گیا تھا، لیکن دوبارہ اس جگہ پہ لانے کے لیے آپ کو بجٹ لگا ہے، برین لگا ہے، ایفرٹ پٹ کی ہیں، پھر جا کے وہ آرگنائز ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے آرڈر بنانے کے لیے برین چاہیے ہوتا ہے، ڈس آرڈر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. اور ڈس آرڈر کے بعد دوبارہ آرڈر بن جائے اس کے لیے برین چاہیے. سرکار یہ کون سا ڈس آرڈر ہے، یہ کون سا بگ بینگ ہے؟ چھوٹا سا دھماکہ آرگنائز نہیں کرتا، چیز کو بگاڑتا ہے. اور اتنا بڑا دھماکہ، اتنا بڑا آرڈر لے آیا ہے کہ پلانٹ ارتھ کے اوپر 2 ملین سے زیادہ سپیشیز ہیں. ایک سپیشی کے اوپر آپ زندگی گزارے، آپ صرف اس کی عادتیں ہی نہیں بتا سکتے کیا ہیں. یہ تو چھوڑ دیں کہ یہ بنی کیسی ہے. تو یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو یہ برین تو اسٹیبلش ہے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یہ جو برین ہے، وہ رچرڈ ڈاکنز بھی کہتا ہے نا دا گاڈ ڈیلوژن میں. جب فریڈ ہائل کا جملہ اسے کوٹ کیا گیا نا، فریڈ ہائل ایک بہت بڑا سمجھے فلسفر بھی تھا، سائنٹسٹ بھی تھا. اس نے کہا تھا کہ انسان کا بن جانا خود بخود یہ اسی طرح کا فینومینا ہے، یہ اس سے بڑھ کر کمپلیکس فینومینا ہے کہ کوئی شخص یہ کلیم کرے کہ کوئی ہوائی جھکڑ ٹورنیڈو چلا اور اس نے کوڑے کباڑ کے ڈھیر. باقی اگر آپ کہیں جوائن کرنا تو میرے بھائی جماعت اسلامی تو ایک ہماری جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے نا. ہمارے ساتھ تو نون لیگ والے بھی اٹیچ ہیں، پی ٹی اے والے بھی اٹیچ ہیں. ہم تو امت لیول کے کام کو دیکھ رہے ہیں نا. بھارت جب سیاسی جماعت بنتی ہے تو پھر سیاسی اختلافات آ جاتے ہیں نا. دین تو اس سے اوپر اٹھنے کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور معذرت کے ساتھ منور حسن صاحب سے پہلے جماعت اسلامی نے جو نیگیٹو رول پاکستان کی سیاست میں ادا کیا ہے، ہمیشہ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کے لیے قاضی صاحب دھرنے لے کے وہاں پہنچ جاتے تھے. جو کچھ خان صاحب کر رہے ہیں نا، 2014 سے تماشا لگایا ہوا ہے، یہ سارے کام پہلے قاضی صاحب سے لیے جاتے تھے. خان صاحب تو اب خلاف ہو گئے نا اسٹیبلشمنٹ کے، جب انہیں اتارا. ادروائز خان صاحب نے وہی تماشا لگایا جو قاضی صاحب ہر حکومت میں بے نظیر کی اور نواز شریف کی لگاتے تھے 90s میں. اس وقت آپ تو چھوٹے چھوٹے ہوں گے، ہمیں تو ہوش تھی. تو جماعت اسلامی نے تو آ کے اب اپنا قبلہ درست کیا. مودودی صاحب والا راستہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہوا. تو میں کس طرح کسی جماعت کو اپنے کھاتے میں لے کے اپنی دنیا بھی برباد کروں اور آخرت بھی برباد کر بیٹھوں اور آپ لوگوں کے بھی برباد کر دوں؟ کس طرح میں کس کو آن کروں؟ آپ نے خود بات کی نا سٹارٹ سے. تو سٹارٹ نبی علیہ السلام نے جو لیا کافروں سے لیا، اور آپ علیہ السلام نے پہلے مکی دور میں دعوت توحید دی، انہیں پکا مسلمان بنایا. ایسا ہی ہے نا. ہم تو اسٹیج پہ پہنچے ہی نہیں نا. ابھی یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ ہاں جی 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 کیا کریں؟ ہاں مجھے بہتر پتا ہے نا، تو میں وہ کر رہا ہوں نا. ہاں بس ٹھیک ہے. ہاں بس اچھی بات، اچھی بات. مجھے بہتر پتا ہے نا، میں وہی کر رہا ہوں. میں یہ کر رہا ہوں کہ 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ہے میرے بھائی. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک ہے. ہاں سیدھی سی بات ہے. اچھا جن لوگوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں انہوں نے پریکٹیکلی کیا چینج دنیا میں لا کے دکھائی ہے؟ یعنی مجھ سے پہلے آپ کہتے ہیں نا بڑے بڑے چیمپئن خلافت کے آئے ہیں نا، ان کی آؤٹ پٹ مجھے ذرا بتائیں. میں تو اپنی آؤٹ پٹ آپ کو بتا رہا ہوں، ان کی ذرا آؤٹ پٹ مجھے بتائیں. کیا آؤٹ پٹ ہے؟ آؤٹ پٹ بتائیں. ہاں نہیں دی. اچھا اس بھائی ادھر رک جائیں. جب انہوں نے آؤٹ پٹ نہیں دی نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکے تو اس پیٹرن پہ اب میں نے کام نہیں کرنا. کیونکہ یہ سائنس میں رول ہے کہ جتنی بار آپ ایک غلط چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں ہر دفعہ رزلٹ وہی نکلتا ہے. آپ کو نیا رزلٹ، تو نیا رزلٹ ہم نکال کے بتائیں. تو آپ بے فکر رہیں. تو آپ چونکہ ڈاکٹر سار صاحب کی آپ مثال مجھے نہیں دے سکتے، تو پھر آپ عقلن تو میری بات مانی جائے گی نا. تو جو میں کر رہا ہوں نا وہ ٹھیک کر. کیا وہ آئے یار، چھوڑ چھوڑ دو یار خدا. او یار نہ میری زبان کھلاؤ یار. کیا کر باتیں کرنا؟ کیا کتابیں پڑھ رہے ہیں اور آج بھی انجینئر صاحب کے لوگ، جی جی یہ رک جائیں، یہی میں بتانے لگا، ادھر ہی رک جائیں. آج بھی لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ آؤٹ پٹ یہی بتانا چاہ رہے ہیں نا. قیامت دین تے کوئی نہیں نہ ہوئی. اب رک جاؤ نا. کتابیں پڑھ رہے ہیں نا.
ہماری ویڈیوز مودودی صاحب کی کتابیں تو آٹے میں نمک لوگ پڑھتے ہیں, ہماری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی دیکھتے ہیں. اگر یہی آؤٹ پٹ ہے نا قامت دین, تو میں نے کر دی تھی قامت دین کہ مودودی صاحب کی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں, میری لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو پریکٹیکلی آپ وہ بات کہنا چاہ رہے ہیں نا, اس کی طرف جانے کے لیے یا حکومت قائم ہونے کے لیے وہ سارے سرکمسٹانسز اویلیبل. یہ ضروری نہیں کہ ایک زندگی میں ہو جائے. اور دوسری بات مجھے بتائیں, آپ کی اقامت دین تو اسی دن دھری رہے گی جب حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا. اتنے مبارک دور میں جب اتنے اہل ایمان موجود تھے تو آؤٹ پٹ تو کوئی نہیں نکلی. ہونا تو چاہیے تھا, اس وقت لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, نہیں کھڑے ہوئے نا. تو آج تو زمانہ بہت دور ہے, ہمیں دوبارہ سے ساری محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی محنت ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں انشاءاللہ بات ٹھیک ہے نا یار. ایران میں اس لیے ہوئی ہے کہ ایران میں فرقہ ایک ہے. مثالیں آپ کیا دیتے ہیں؟ ایران میں ایک فرقہ ہے, ایک فرقہ. پاکستان میں 1000 فرقہ ہے, کسی ایک لیڈر کے اوپر متفق نہیں ہے. ایران کی مثال دینا بالکل غلط ہے, یہی تو سب سے بڑا دھوکہ آپ کو دیا گیا. ایران میں جو امام خمینی تھے نا, وہ ان کے لیے زندہ امام حنیفہ ہیں, کیونکہ شیعہ کے ہاں زندہ امام کی تقلید ہوتی ہے اور کسی ایک بندے کو فالو کرتے ہیں. خمینی صاحب کی پوری زندگی عراق میں گزری ہے, آخری 6 مہینے وہ فرانس چلے گئے تھے. جو حج کے لیے قافلے جاتے تھے ایران سے, وہ راستے میں ان کے علماء ان کے پاس رکتے تھے. ان کا پورا مدارس کا ایک سسٹم تھا. فرقہ ایک تھا, فرقہ بھی ایک, امام بھی ایک. تو امام خمینی کی مثال دینا بالکل غلط ہے. یہ تو اسی طریقے سے آپ دودھ کی مثال دے کے اور چونے میں سے آپ ملائی نکالنے کی کوشش کریں. پاکستان میں کوئی ایک نہ فرقہ ہے اور نہ کوئی فرقے کا ایک امام ہے. آپ مجھے پن پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ اس فرقے کا یہ امام ہے؟ حنفی ہیں تو 2 بڑے فرقے ہیں, دیوبندی اور بریلوی. ان کے اندر بھی حیاتی مماتی, اور ادھر بھی دعوت اسلامی, منہاج القرآن, سیفی, لدہ, ہر ایک کے اپنے اپنے بزرگ ہیں. تو ایسا کوئی سلسلہ پاکستان میں ایران والی ایک خوبی بھی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کبھی وہم بھی آ جائے کہ اس طرح کا انقلاب یہاں پہ آ سکتا ہے. ناٹ ایٹ آل, ہے جھوٹ ہے, مثال ہی غلط ہے. ہم دیکھیں سنت اذکار فرض نماز کے بعد کے اور سنت اذکار صبح شام کے, اس پہ بھی میری ویڈیوز ہیں. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب اختلافی موضوعات پہ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں جی اسلام پہ کون سا ایسا موضوع ہے جو ایک عام بندے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کے اوپر ویڈیوز نہ ریکارڈ کروائی ہوں. اب ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمارے علاوہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں, چلے میں نام بھی لے دیتا ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب یا ثاقب رضا مصطفی صاحب یا مولانا الیاس قادری صاحب, ان کی کوئی ویڈیو مجھے دکھائے نا کہ فرض نماز کے بعد یہ سنت اذکار ہے, صبح شام کی یہ سنت دعائیں ہیں, کوئی ایک ویڈیو. تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں اختلافی موضوعات پہ بولتا ہے, میں تو ہر موضوع کے اوپر بولتا ہوں. البتہ چونکہ اختلافی موضوع ایک ایسا سینسٹیو ٹاپک ہے کہ جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا اس کے لیے بھی وہ تکلیف دہ ہے, اور جس نے دوسروں کی دمیں پاؤں کے نیچے دینی ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی بڑا انٹرسٹ والا ہے. تو جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی اس کو اٹھاتے ہیں, اور جنہوں نے تکلیف دینے کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے نا وہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو دونوں پارٹیاں چونکہ اختلافی موضوعات کو یوز کرتی ہیں اس لیے لوگ بات کرتے ہیں. ورنہ کیا ثاقب رضا مصطفی صاحب نے, مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن کی کوئی تفسیر ریکارڈ کروائی ہے قرآن اور احادیث کی روشنی میں؟ الیاس قادری صاحب نے, حاجی عبدالوہاب صاحب نے فضائل اعمال کا لوگوں کو بتا کے یہ سمجھنا کہ وہ دین کا کام کر گئے. میں نے 344 لیکچرز کے اندر نہ صرف تفسیر ریکارڈ کروائی بلکہ ایک ایک آیت جو کسی فرقے کی دلیل تھی نا اس کو بھی میں نے ساتھ ڈسکس کیا, اور مخالف کیا اس کے اوپر ریبٹل کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کیا. ابھی دوبارہ سے جو تفسیر ہے اس کے بھی 144 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں, سورہ توبہ مکمل ہو چکی ہے. ایک ایک چیز قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بیان کی. تو یہ لوگ اعتراض تو کرتے ہیں پریکٹیکلی. اگر آپ ہمیں کسی سے کمپیئر کروانا چاہیں تو دیکھیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کام کسی اور نے کیا ہوا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی, بیان القرآن. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ نے قرآن کی تفسیر ریکارڈ کروائی. وہ آپ تفسیر پوری کی پوری گزار لیں, آپ کو قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ تو پتا چل جائے گا. قرآن کی انقلابی دعوت کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کو سن کے اس کا بھی پتا چل جائے گا. لیکن پہلا سوال جو آپ کے دماغ میں آئے گا وہ یہ ہے کہ یار اگر یہ قرآن اس طریقے سے بیان کر رہا ہے تو امت کیوں دوسرے راستے پہ چل رہی ہے؟ اس کا جواب آپ کو کسی کی تفسیر میں نہیں ملے گا, ہماری تفسیر میں ملے گا کہ امت کو مصیبت کیا پڑی گئی ہے. اگر قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو امت بابوں کو کیوں پکار رہی ہے یہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں بتائیں گے, یہ آپ کو مودودی صاحب نہیں بتائیں گے, یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بھی نہیں بتائیں گی, یہ انجینئر صاحب بتائیں گے. کھول کے دیکھ لیں پوری قرآن کی تفسیر میں انہوں نے بتایا کہ جب قرآن میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو پکارو تو یہ امت میں شرک کیوں پھیل گیا.
کون سی آیات ہیں جن کو مس یوز کیا ہے بابوں نے؟ ڈسکس تک نہیں کیا. تو کیا خدمت ہوئی؟ امت تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی مشرک، بعد میں مشرک. پہلے تو پڑھے گی نہیں. لیکن میرا ایک کلپ بندے دماغ جو وڑ کے نا وہ دی ساری گندگی کاٹ کے باہر سوٹ دے. آپ پوری ان کی تفسیریں گزار دیں. جو لوگ چینج ہوئے بھی ہیں نا وہ ہیں جو بیچارے پہلی کلین سلیٹ تھے. ممی ڈیڈی لوگوں کو آپ نعمان علی خان سنائے، فرحت ہاشمی سنائے، ڈاکٹر اسرار سنائے، مودودی صاحب پڑھائے، ممی ڈیڈی لوگ ہیں. لیکن وہ ممی ڈیڈی ہیں، دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. ساڑھے ایک اسٹوڈنٹ نے پورے گران نت پائی ہے. ہاں، پورے شہر چاگ لائی ہوئی ہے. ہاں، لوگ کہتے ہیں نہیں انجینئر صاحب کوئی اسٹوڈنٹ تیار کریں، کوئی امت پہ ہم نے امت ہی بدل کے رکھ دی ہے. یعنی اسٹوڈنٹ اور مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ نئی کھیپ تیار کی جائے جدھر پوری کی پوری امت کا قبلہ ہی چینج ہو جائے کہ 10 کتنے لکھے ہوئے. یہی کرنا تھا نا. آخر میں یہی رزلٹ ہے نا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے یہ. تو وہ تو ہو گیا، یہ تبدیلی ہے. باقی سب لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمارا پریکٹیکلی رزلٹ سامنے ہے. یہی آپ وجہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ یا باقی لوگ، ان کے بارے میں علماء کی اتنی غلیظ زبان، علماء کی کتابیں، علماء کی ارشادات نہیں ملیں گے جتنا میرے بارے میں. وہ کہتے ہیں دجال سے بڑا فتنہ ہے. اس لیے انہیں پتا چل گیا کہ ہاتھ ہی نہیں پایا سانو آ کے. ہاں، جب تک آپ بریلویوں کے ساتھ گستاخانہ جو عبارتیں ہیں دیوبند کی ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کریں گے، آپ ایک بریلوی کو نہیں چینج کر سکتے. بریلویت کا تو پورا عقیدہ اس کے اوپر کھڑا ہے کہ دیوبندیوں کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں، اتحاد امت نہیں ہو سکتا. میں نے آ کے جناب ان گستاخیوں کو ہائلائٹ کیا، نال بریلوی دی منجی ٹھوک دی تھی. تو آڈے اب بھی پڑھا کے گئے آؤ نہ تھے داڑھ تھلے ہوں. اس چیز نے بریلویوں کو چینج کیا. ڈاکٹر اسرار صاحب کی پوری زندگی کی ویڈیوز دکھا دیں، کوئی ایک بریلوی چینج کروا کے بتائیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم پہلے بریلوی تھے، ڈاکٹر اسرار کو سن کے نہ سرکار ہو ہی نہیں سکتا. وہ بس نام کے بریلوی تھے. کوئی کٹر ہو جسے اپنے فرقے کے دلائل پتا ہو، وہ آج بھی، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، یہ بعد میں بہت بڑی کرنے لگا ہوں، آج بھی جو کٹر بریلوی ہیں ان کے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار صاحب بیٹھ سکتے ہیں علمی دلائل میں، نہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی بیٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو، کیونکہ ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیٹھ سکتا. وہ لا کے جب دلائل رکھیں گے ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اچھا اس میں سے یہ بھی نکلتا ہے، اچھا یہ والی حدیثیں بھی موجود ہے، منہ اڑ کے بیٹھ جان گے. اسی لیے آپ دیکھیں جب کبھی مناظرے ہوتے ہیں کتے کی کرتے ہیں بریلوی، اہل حدیثوں کی بھی دیوبندیوں کی بھی. کیوں کرتے ہیں؟ بودے گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے. آپ مناظرے کا بھی دیکھیں، آپ کو لگے گا یار چھائے ہوئے نے. انیب قریشی نے کیا کیا ہے اس لال رومال والے کے بڑے بھائی کے ساتھ؟ پانی نہیں انہیں منگیا. اور دیکھا نا مناظرہ، تو مناظرہ دیکھ لیں. پھر تو اہل حدیث تو سب سے کمزور فرقہ ہے. لیکن ویسے آپ ان کے دعوے سنے کہیں گے نہیں جی ہماری ہر بات قرآن حدیث کہتے مٹی. تو انہیں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کے ہیں. یہ چیز ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہے، ویلاگز بنانے سے، خلافت کے اوپر، اسلامی نظام کے اوپر کتابیں لکھنے سے، ٹھیک ہے یہ علمی شہوت ہے، کودتی ہے، پوری کریں، بار بار کریں. اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. اینڈ رزلٹ تب ہے جب تک آپ امت کے وسط سے سیٹل نہیں کرتے. اور جو اس کو سیٹل کرتا ہے نا جی گالیاں کھاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا تبلیغی جماعت نے توحید پہ بڑا کام کیا ہے. مجھے تبلیغی جماعت کے کسی بڑے کی ایک ویڈیو دکھائے کہ اس نے کبھی ویڈیو میں کہا ہو کہ قبر والے بزرگ سے مانگنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے. ایک ویڈیو ٹائم قیامت تک، انکلوڈنگ طارق جمیل صاحب. نہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. تو بریلوی کیا کہتے ہیں کہ وہ بابوں سے ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے. مسئلہ وہیں خراب ہوا جب آپ کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور آپ عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. یہ شرک ہے. اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. سرکار یہ بات کرتے ہوئے اس مولوی کا اپنا پیشاب نکل جائے ڈر سے، تو کیا اسلام کی خدمت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے علماء وہ توحید بیان کر رہے ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام نے نہیں کی تھی. کیونکہ نوح علیہ السلام نے جب توحید بیان کی ہے تو 80 بندے قبول کرنے والے تھے. رائے ونڈ میں 20 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جاتا ہے. سیدھی سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ توحید جو کڑوی توحید ہے. باقی اگر آپ یہ ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا اتنا بڑا والیوم دیکھ رہے ہیں تو میں تو اسے کرامت سے ہی تعبیر کرتا ہوں. مجھے تو خود میری آنکھوں کو یقین نہیں آتا کہ آج کے اس دور میں اتنی سخت باتیں سن کے ایک پڑھا لکھا طبقہ اس بات کو قبول کر لے، جبکہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف بات سننے کے روادار نہیں ہیں. وہ جی چپ کر کے جی اپنا نماز روزہ کرو جی. اس کے اندر آ کے بقول جنید سلیم صاحب کے کہ ایک بندے نے، لوگ تو صرف پتھر آ کے پھینکتے تھے پانی میں، انجینئر صاحب نے پہاڑ لے آ کے سوٹ دیتا ہے. وہ پانی خشک ہو گیا بزرگاں دا. پہلے تو لوگ وٹا سٹتے سن نا تو ارتاش ہوندی سی، تھوڑی شور ہویا، پھر اسی وٹا نہیں سٹیا، لیا کے پہاڑ وڈا سٹ دیتا ہے. وہ فرقے دا جڑا پانی سی وہ خشک ہو گیا. پتہ نہیں جب پہاڑ آ کے ڈگے
پانی خشک ہو جاتا ہے اور نیا جزیرہ نمودار ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشت ثانیہ ہونی ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, اگر نبی علیہ السلام کی پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا,